قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت سکرین پہ لکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ کو ایک طویل جملہ نظر آ رہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس میں واو جو ہے واو کو استنافیہ قرار دیا گیا ہے۔ من اس میں استفہام ہے اور مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، تو من کو ہم یہاں پر محلاً مرفوع مان لیں گے۔ کون اس کا ترجمہ ہوگا، اور خبر جو ہے وہ اظلمو سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اظلمو ذا لام میم مادے سے افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ ظالم۔ اظلمو کس سے زیادہ ظالم؟ وہ من کے ساتھ آپ کو پتہ ہے آ رہا ہے۔ کمپیریٹیو جب ڈگری ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ من کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ من حرف جر ہے اور پھر اس کے بعد مجرور جو ہے وہ من اسم الموصول آ گیا، اور اسم الموصول جب بھی آتا ہے اس کا صلہ آتا ہے جو کہ منع مساجد اللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ منع فعل ہے اور اس فعل کو ہم دیکھ لیں کیونکہ پہلی دفعہ یہ مادہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ میم نون عین مادہ ہے، باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ منع یمنع منعن، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کام سے روکنا، یعنی جس کو روکتے ہیں وہ مفعول کہلائے گا، اور وہ مفعول بنفسہ ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگا، اور جس کام سے روکتے ہیں اس کے فعل پر زیادہ تر ان کا صلہ آتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس لیے اچھی طرح اس کو نوٹ کر لیں کہ روکنا اس کے معنی ہے کسی کو روکا جائے گا اور کسی کام سے روکا جائے گا۔ جس کو روکا جائے گا وہ مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگا، اور جس کام سے روکا جائے گا وہ ان کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی ان مصدریہ کے ساتھ وہ فعل کے طور پر استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک معنی اس کے یہ ہو گیا، اور دوسرے معنی اس کے ہیں کسی کو کسی سے بچانا، یعنی نقصان پہنچانے سے روکنا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس کو بچاتے ہیں وہ مفعول بنفسہ ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے، اور جس سے بچاتے ہیں اس پر زیادہ تر من کا صلہ آتا ہے۔ تو یہ بات سامنے رکھیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس آیت میں یہ کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ منع اس نے روکا، کس کو روکا؟ اگر اس ترتیب کو سامنے رکھا جائے تو مساجد اللہ یہ مفعول آ رہا ہے وداؤٹ پریپوزیشن، اللہ کی مساجد کو روکا۔ اور کس چیز سے روکا وہ دیکھیں ان کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے کہ این یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اس کا ذکر کیا جائے۔ تو اس کے اعتبار سے تو یہ ترجمہ ہمارا یہ بنتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ پھر اتھینٹک ترجمہ کیا جائے گا وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال ہم اسے انالائز کر دیتے ہیں کہ مساجد اللہ ہی مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ منع فعل کے لیے مفعول بہ بن گیا۔ اور کس چیز سے روکا؟ وہ جو مصدر معول کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ این یذکر فیہا اسمہ، اس کو اب ذرا انالائز کر لیں۔ ان مصدریہ ہو گیا، اور اس کے بعد یذکر فعل جو ہے فعل مضارع خفیف ہو کر استعمال ہوا ہے۔ یہ یذکر جو ہے علامت مضارع یا ہے، اور علامت مضارع یا جو ہے وہ پیش کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ تو علامت مضارع جب بھی پیش کے ساتھ آتی ہے تو چار پاسبلٹیز میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی پاسبلٹی ہے۔ کیا یہ مجہول ہے، کیا یہ باب تفعیل ہے، کیا یہ باب مفعلہ ہے، یا یہ باب افعال ہے؟ تو یہ باب تفعیل بھی نہیں ہے کیونکہ زال کاف را کاف پہ شد نہیں ہے۔ یہ باب مفعلہ بھی نہیں ہے کیونکہ زال کاف را ان میں الف بھی نظر نہیں آ رہا۔ باب افعال بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ مجہول ہے کیونکہ جو عین کلمہ ہے وہ زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یذکر اس کا مادہ، اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی اسکرین پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ زال کاف را مادہ، باب نون نصر ینصر، ذکر یذکر ذکرن، مصدر اس کا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اور اس کے معنی ہے یاد کرنا یا یاد رکھنا، اور اس کے دوسرے معنی ہے یاد والی بات کرنا یعنی کسی کا ذکر کرنا۔ اس کا مفعول بنفسہ ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے آیات کا ریفرنس خان صاحب نے دے دیا ہے۔ یذکر یہ مجہول صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اس کا ذکر کیا جاتا ہے یا اس کا ذکر کیا جائے گا۔
اور ان کی وجہ سے اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ اس کا ذکر کیا جائے. اس کا نائب فاعل اب ہمیں چاہیے، تو اس کا نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے. تو مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے آگے جا کے اسمہ، اس کا نام، اس کا نام مضاف مضاف الیہ. اور اس میں یہ کس کا نام؟ ظاہر بات ہے اللہ کا نام ہے. تو یہ اسمہ جو ہے یہ یذکرہ فعل مجہول کے لیے نائب فاعل قرار دیا جائے گا. فیہا جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا یذکرہ فعل کے، اور اس میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ مساجد کی طرف جائے گی، کیونکہ غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث ضمیر استعمال ہوتی ہے. تو این یذکرہ فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام، کہ اس کا نام ان میں لیا جائے. یذکرہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اسمہ اور متعلق فیہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر پھر ہمارے اس پیٹرن کے مطابق مفعول بن جائے گا. اور وہ مفعول یعنی جس چیز سے روکا جائے. اور انالیسس کی دوسری کتابوں میں اس کو اور بھی طریقے سے انالائز کیا گیا ہے. کسی نے اس کو مفعول لی اجلی ہی بھی بنایا ہے، اور بھی مزید کچھ آراء ملتی ہیں، لیکن وہ رائے بہت اچھی ہے جو خان صاحب نے ذکر کی ہے کہ دو مفعول ہم سامنے رکھیں تو بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ جو ہے جملہ فعلیہ، یہ من موصولہ کے لیے صلہ بن جائے گا، اور اس صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، یہ لا محل لہا من الاعراب ہوگا. اور من اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ من حرف جر کے لیے مجرور قرار دیا جائے گا، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ازلمو جو اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کے متعلق ہو جائے گا. اور اسم تفضیل جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر، اس کو بھی پھر گرامر والے جو ہیں وہ مزید انالائز کرتے ہیں، لیکن ہم ذرا آسان ترکیبی رکھتے ہیں کہ یہ ازلمو جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ پھر خبر بن جائے گی من استفہامیہ کے لیے. اور من استفہامیہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو الحمدللہ یہ پہلا حصہ جو ہے اس آیت کا ہمارا مکمل ہو گیا. آگے چلتے ہیں کہ آگے کیا آ رہا ہے. آگے ایک جملہ واو کے ساتھ آ رہا ہے وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. یہ واو عاطف ہے، یعنی اس کو ہم عطف کر دیں گے کہ وہ روکے. اور سعیٰ فی خرابیہا، اور سعیٰ کوشش کرے فی خرابیہا ان کی بربادی میں. یہ لفظی ترجمہ ہوگا، بہرحال اس کو بھی انالائز کر لیتے ہیں. سعیٰ یسعیٰ سین عین یا مادہ ہے، با فتح یفتح سے فعل ناقص ہو گیا، ناقص یائی. سعیٰ اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کے اندر ہی موجود ہے. فعل اپنے فاعل اور متعلق فی خرابیہا، فی جس میں حرف جر ہے، اور خرابیہا جو ہے مضاف مضاف الیہ یہ مجرور ہو جائے گا، اور یہ پھر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا اس صلے پر، من کے صلے پر، یعنی منع مساجد اللہ پر. یہ اچھی طرح آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یعنی وہ جو اللہ کی مساجد سے منع کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس کی بربادی میں. تو یہ بھی جملہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. اس کو جملہ ہم معطوفہ قرار دے دیں گے واو عاطفہ کے ذریعے. اور آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین. اولئک اس میں اشارہ جمع مذکر کا جو ہے اس سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ مبنی ہوتا ہے تو ہم اس کو یہاں پر مبتدا قرار دے دیتے ہیں. اولئک مبتدا ہو گیا محلاً مرفوع، اور اس کی خبر پھر ہم یہ جملہ بنا دیتے ہیں کہ ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین. اولئک یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. ما حرف نفی ہے، کانا فعل ماضی فعل ناقص، اور کانا کا اسم اور خبر ہم نے ڈھونڈنی ہے. تو کانا کی خبر جو ہے لہم کے طور پہ آ جائے گی، اور اس کا اسم جو ہے یہ ہم بنا دیں گے ان یدخلوہا الا خائفین. ان یدخلوہا الا خائفین جو ہے یہ کانا کا اسم مؤخر ہو جائے گا، اور کانا کی خبر جو ہے لہم یہ مقدم ہو جائے گی. اور کانا فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اولئک مبتدا کی خبر بن جائے گا.
اور اس لیے ہم اس کو محلاً مرفوع قرار دیں گے کیونکہ خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اب ذرا ان یدخلوہا الا خائفین کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیں۔ ان مصدریہ، یدخلوہا، ان کی وجہ سے یدخلونا جو ہے یدخلو رہ گیا ہے۔ یدخلو یا علامت مضارع اور دال خا لام مادہ، واو اس کا فاعل، ضمیر مرفوع متصل، نون اعرابی گھرا ہوا ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یدخلو وہ داخل ہوں، این یدخلو کے وہ داخل ہوں، ہا کی ضمیر بھی مساجد کی جا رہی ہے ان میں، الا یہاں پر حرف استثناء ہے لیکن یہاں پر کوئی استثناء نہیں ہو رہا، تو خائفینہ جو ہے یہ پھر کیا ہے؟ خائفینہ جو ہے خائف کی جمع ہے، منصوب استعمال ہوئی ہے، تو یہ حال قرار دیا گیا ہے۔ یدخلو میں جو واو جو ضمیر مرفوع متصل ہے اس کو صاحب الحال قرار دیا گیا اور پھر اس کا حال قرار دیا گیا ہے خائفینہ کو، تو یہاں پر الا جو ہے وہ استثناء کے معنی میں نہیں ہے۔ اور یدخلوہا الا خائفینہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ مصدر کی تعویل میں ان مصدریہ کی وجہ سے مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ کانا کا اسم مؤخر ہم پہلے ہی قرار دے چکے ہیں اور میں اس حصے کو مکمل طور پہ انالائز کر چکا ہوں۔ باقی ترجمہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا اتھینٹک ترجمے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا جملہ آ رہا ہے کہ لہم فی دنیا خزیون، لہم جار مجرور ہے، جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا بنانا ہے اس کو، ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے یا جملہ فعلیہ بنانا ہے۔ فعل ہمیں آگے کوئی نظر نہیں آ رہا تو جملہ اسمیہ یہ بنے گا، اور فی دنیا یہ بھی ایک جار مجرور ہے، اور خزیون جو ہے یہ ہمیں مرفوع اسم نظر آ رہا ہے، تو خزیون جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور لہم جو ہے اس کو ہم خبر مقدم قرار دے دیں گے اور فی دنیا کو جو ہے ہم متعلق بنا دیں گے، تو لہم جو ہے خبر مقدم ہو گئی اور خزیون جو مبتدا مؤخر ہو گیا، ان کے لیے دنیا میں بہت بڑی رسوائی اور بہت بڑا ترجمہ جو ہے وہ خزیون نکرہ کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس پہ ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے، واو عاطفہ ہو گیا، اور اس کا انالیسس بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ لہم جو ہے جار مجرور یہ خبر مقدم ہو گیا اور فی الآخراتی متعلق ہو جائے گا، اور عذاب عظیم موصوف صفت مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور اس کا پھر ہم ترجمہ کریں گے، اور ان کے لیے آخرت میں ایک ایسا عذاب ہے جو بہت بڑا ہے، یعنی مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور واو عاطفہ کے ذریعے جملہ جوڑ رہا ہے پچھلے جملے کے ساتھ، تو یہ جملہ معطوفہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت مکمل ہو گئی ہے۔ چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف، اور وہ ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے، انہوں نے مسجدوں سے منع کرے کے ساتھ ترجمہ کیا ہے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کی بربادی کی کوشش کرے، اولئکا یہ لوگ، ما کان لہم ان کا حق نہ تھا، ان یدخلوها الا خائفین کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، تو یہ حال ہی کے ساتھ ترجمہ کیا گیا اس کا۔ لہم فی دنیا خزیون، ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 114 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني